السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہے۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی طلاق سے متعلق کچھ ہدایت دی جا رہی ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو کہ مالی حالات کی وجہ سے تنگ ہو کے طلاق دیتے ہیں اور خرچہ پانی بیوی کا نہیں نکال سکتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ حوصلے سے کام لیں اور صبر سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے انہیں بہتر رزق سے نواز دے، اور ایسی جگہ سے رزق دے جہاں ان کا گمان بھی نہ جاتا ہو، اور ان کے حالات پہ ٹھیک ہو جائیں، اور یہ تنگی ترشی زندگی کی باقی نہ رہے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کی ہے، یعنی کہ وقت اور اس کے مقدار مقرر کی ہے کہ بے حساب کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ مشکلات میں صبر اور ہمت سے کام لے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کچھ عورتوں کے مسائل سے متعلق احکامات بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے عدت 3 مہینے ہے، اور پھر ان کے بارے میں بھی اور دوسری عورتوں کے بارے میں بھی اور حاملہ عورتوں کے بارے میں بھی ان کا عدت بتائی گئی ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، یعنی حمل پورا ہو جائے اور ڈیلیوری ہو جائے ان کی۔ تو یہ عملی مسائل جو پیش آ سکتے ہیں، آتے رہے ہیں، ان کے لیے احادیث سے ہمیں بڑی مدد ملتی ہے، ان کی تفصیل ہمیں احادیث سے مل سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں مولانا نے بھی یہاں بہت سارے مسائل کا حل بیان کیے ہیں، احادیث بیان کی ہیں۔ اس طرح مختلف فقہاء نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف احادیث کا حوالہ دیا ہے، اور اس کے لیے اگر ہم تفصیل میں جانا چاہیں تو ہم ان احادیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور فقہاء کے شرعی مشوروں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو اور اس خیال سے آدمی آگے بڑھ رہا ہو اور کام کر رہا ہو کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ کہیں بھی ظلم یا ذاتی شامل نہیں ہونی چاہیے اس کام میں۔ اگر احتیاط سے کام لے کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتے ہوئے بھی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا، غلطیاں جو ہو جائیں گی معاف فرمائے گا۔ پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ عدت کا جو وقت ہے اپنا
متعلقہ بیویوں کو عدت تک اپنے ساتھ رکھو، جہاں بھی تم رہتے ہو، تنگی ترشی جس حالت میں بھی رہتے ہو، اچھے حال میں رہتے ہو تو وہاں رکھو، برے حال میں رہتے ہو تو بھی ساتھ رکھو، اور ان کو تنگ کرنے کی اور ستانے کی جو ہے نا نہ سوچو، کیونکہ اس معاملے میں اللہ کا خوف کرو کہ وہ تمہارے آسرے پر ہیں، تو انہیں تم ہرگز نہ تنگ کرو نہ ستاؤ۔ اور پھر آخر میں بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے، اگر حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، یعنی کسی حاملہ عورت کو اگر طلاق دے رہے ہوں تو جب تک کہ بچہ تولید نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو خرچ برداشت کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں اسے تم نکال دو اور وہ پھر کہیں کی نہ رہے اور پریشانی میں اس کے اضافہ ہو جائے۔ تو یہ احکامات ہیں، کچھ طلاق سے ہی متعلق ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ ان احکامات کو قرآن کی ہدایتوں کے مطابق بھی خیال رکھے، اور اس کے علاوہ حدیث میں جو مشورے ملے ہیں، جو عملی طور پر ان مسائل کو حل کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں، تو ان سے بھی پورا فائدہ اٹھائے، مستفید ہو آدمی، اور اس طرح ان مسائل سے انسان نکل سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔